نمبر 21، خاندانی نظام کو ختم کرنا۔ 21ویں سازش کیا ہے؟ خاندانی نظام کو ختم کیا جائے۔ خاندانی نظام کیا ہے کہ الحمدللہ ہمارے ایشیا میں خاص طور پہ اور خاص طور پہ پاکستان میں، مسلم ممالک میں، پاکستان میں خصوصاً آپ دیکھیں خاندانی نظام۔ خاندانی نظام کیا ہے؟ ایک گھر میں رہ رہے، 4 بیٹے 3 بیٹیاں ہیں، ایک گھر کے اندر نظام چلتا ہے، ایک علاقے کے لوگ ایک جگہ، خاندان کے افراد خوشی اور غمی میں شریک ہوتے ہیں، کسی پر پریشانی آئے سب پہنچ جاتے، کوئی بیمار ہو عیادت کے لیے آتے، کوئی مر گیا جنازے میں شرکت کرتے، تکلیف میں ہے اس کے ساتھ تعاون کرتے، ایک گھر میں باپ بیٹا پوتے رہتے ہیں تو سکون ملتا ہے۔ دادا صبح اٹھتا ہے پوتوں کو دیکھتا ہے، اس کو نئی تازگی مل جاتی ہے، دادی پوتیوں سے کھیلتی ہے، اسے خوشی مل جاتی ہے، بیٹا والدین کی خدمت کرتا ہے، سکون اسے ملتا ہے۔ انہوں نے خاندانی نظام کو ختم کر رہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ ہر ایک کو الگ الگ کر دیا جائے، بیٹوں کو والدین سے بالکل جدا کر دیا جائے۔ آپ دیکھو یورپ کیوں تباہ ہے؟ وہاں خاندانی نظام نہیں ہے، والدین بوڑھے ہو گئے، انہیں اولڈ ہوم میں ڈال دیا جاتا ہے، کوئی انہیں پوچھنے نہیں آتا، وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتے، کوئی بیماری آ جائے کوئی پوچھنے کے لیے نہیں آتا، انسان پر مصیبت آ جائے کوئی نہیں آتا۔ اور وہاں انہوں نے کتے پالے ہوئے، کہتے ہیں یہ وفادار ہے، اولاد بے وفا ہے۔ ذہن ایسا بنا دیا کہ کتا وفادار ہے، اولاد وفا نہیں کرتی۔ تو بہرحال اللہ نے ہمیں خاندانی نظام دیا ہے، ان کا مقصد اسے ختم کرنا، اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ بیوی اب اپنی طلاق اپنے آپ کو خود دے گی، جیسے یورپ میں ہے عورت اپنے آپ کو خود طلاق دے۔ آنے والے وقت میں اس نظام کو بنایا جائے گا، عورت پہ ظلم ہو رہا ہے، ظلم کے نام پر عورت جب چاہے اپنے آپ کو طلاق دے، جس ماحول میں زندگی گزارے اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ جیسے یہ بل پاس ہو رہا ہے کہ بچے جا کر تھانے میں جا کر یہ اپنی گویا وہاں پر یہ دعویٰ دائر کر سکتے ہیں، ہمارے والدین نے ہمیں مارا، تو والد کے خلاف کارروائی ہوگی۔ جیسے یورپ میں باپ بیٹے پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، بیٹے کو تنبیہ کے لیے تھپڑ نہیں مار سکتا، یہاں بھی تھپڑ مارنا قانوناً جرم بن جائے گا، تاکہ یہ جرم کا مقصد اولاد جس طرح چاہے بغاوت میں اپنی زندگی گزار دے۔ بہرحال خاندانی نظام اللہ کی ایک نعمت ہے۔ نمبر 22، عورتوں کو آزادی کے نام پر گھروں سے نکالنا۔ آزادی کے نام پر گھروں سے نکالنا، اس میں بھی یہودی کامیاب ہو چکے ہیں کہ انہوں نے ایک نعرہ لگایا، عورت مرد کے شانہ بشانہ چلے۔ جب مرد باہر ہے عورت بھی باہر ہو، فحاشی اور یعنی کے نام پہ عورت کو باہر کر دیا، اور عورت کو کتنا رسوا کیا۔ 2 روپے کا چھالیا ہے اس پہ بھی عورت کی تصویر ہے، 50 روپے کا صابن ہے اس پہ بھی عورت کی تصویر، جو چیز مرد استعمال کر رہے ہیں اس پہ بھی نیم برہنہ تصویریں۔ کسی سڑکوں کے پاس سے گزرے بڑے بڑے اشتہارات لگائے ہوئے، عورتوں کے لباس بیچے جا رہے، نیم برہنہ لباس عورت کو پہنا کر، اور زیبائش کی، آسائش کی، ان چیزوں کی تشہیر ہو رہی، یعنی تاکہ عورتوں کو دیکھ دیکھ کر ایمان کمزور ہو جائے۔ تو اس کے لیے غیر کتنی محنت کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک ٹریکٹر فروخت ہو رہا ہے، اس پر بھی تصویر عورت کی ہے، حالانکہ اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ مردوں کے استعمال کی اشیاء، ان پر بھی عورتوں کی نیم برہنہ تصویریں۔ مقصد انہوں نے ہر کام میں عورت کو استعمال کیا، یہاں تک کہ اداروں میں بھی عورتوں کو لایا، بینکوں میں عورتیں ہیں، بازاروں میں عورتیں ہیں، بڑے بڑے یوٹیلیٹی سٹوروں کے اندر عورتیں ہیں، مردوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے عورتوں کو شریک کر دیا۔ فیکٹریوں میں عورتوں کو زیادہ رکھا جا رہا ہے، مردوں کو کم رکھا جا رہا ہے۔ مقصود نظر ہمیں جو چیز نظر آتی ہے وہ مقصود کیا پیچھے ہے؟ فحاشی اور یعنی کو پھیلانا۔ اس لیے آزادی کے نام پر یہ خیر خواہی نہیں، یہ آزادی کے نام پر بے حیائی کو پھیلانا۔ نمبر 23، حلال جانوروں سے توجہ ہٹا کر حرام کی طرف متوجہ کرنا۔ حلال جانوروں سے دن بدن توجہ ہٹائی جا رہی ہے، ان کے بارے میں یہ منفی پروپیگنڈا، مرغی کا استعمال نہ کرو اس میں اتنی بیماریاں ہیں، گائے کا گوشت استعمال نہ کرو۔ آج آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، وہ آپ کو کہے گا بڑا گوشت نہیں کھانا، زہر ہے، چھوٹا گوشت آپ نے نہیں کھانا، مرغی آپ نے نہیں کھانی، انگریز نے جو بنایا وہ کھا، خدا نے جو پیدا کیا وہ نہیں کھانا۔ یہ تعلیم اس کو کس نے دی؟ یہ تعلیم اس نے وہاں سے حاصل کی کہ یہ چیز نقصان دہ، خدا کی پیدا کی ہوئی چیز نقصان دہ نہیں ہوتی الا ماشاءاللہ۔ عموماً جو ذہن کے جس کے پاس جائیں وہ آپ کو گوشت سے منع کرے گا، کہے گا گوشت استعمال نہیں کرنا۔ ایک طرف آپ 3 انجیکشن لگائیں، اس میں وہ طاقت نہیں جو گوشت کی ایک بوٹی میں اللہ نے طاقت رکھی۔ ایک ہندو ڈاکٹر تھا،
میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بیمار تھے، ان کے پاس علاج کے لیے گئے تو وہ مخلص قسم کا ڈاکٹر تھا، تو ویسے بات چلی تو مجھے کہنے لگا مولانا صاحب یہ جتنے انجیکشن لگائے جاتے ہیں، گولیاں کھائی جاتی ہیں طاقت کے لیے، 3 انجیکشن اور پورا پتا آپ کھا لو، اس میں وہ طاقت نہیں جو گوشت کی ایک بوٹی میں طاقت ہے۔ اور انہوں نے ہمارا ذہن بنا دیا کہ یہ استعمال نہیں کرنی، اس سے بیماریاں لگیں۔ تو حلال چیزوں کے استعمال سے منع کرنا اور حرام چیزوں کی ترویج دینا۔ نمبر 24، علماء صلحاء کے کردار کو مسخ کر کے پیش کرنا۔ علماء اور نیک لوگوں کے کردار کو مسخ کر کے میڈیا کے ذریعے پیش کرنا کہ آج دیکھ لیا جائے تو جو لوگ ساری زندگی دین پہ لگا رہے ہوتے ہیں، مدارس اور مساجد میں پڑھانے والے، ان کی تنخواہیں بڑی محدود ہیں۔ ناظرہ جو پڑھاتا ہے 3000 3500 تنخواہ، حفظ پڑھانے والے استاد کی تنخواہ 10 سے 12000، امام کی تنخواہ 6 سے 8000، لیکن وہ صبح سے شام تک ان چٹائیوں پر بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھاتے۔ کہتے ہیں یہ لوگ دہشت گرد ہیں، یہ ملک اور ملت کے وفادار نہیں ہیں۔ جو خدا کے نام اور دین کو باقی رکھنے والے وہ دہشت گرد، جو فحاشی اور یعنی بے حیائی پھیلانے والے وہ ملک اور ملت کو گویا ترقی دینے والے۔ تو ان کے ہاتھ میں ہے اس قسم کی چیزوں کی تشہیر۔ خدا نہ کرے یونیورسٹی کالجوں میں بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں زنا کے، فحاشی کے اور یعنی کے، ان واقعات کی تشہیر نہیں ہوگی۔ مدارس مساجد میں اگر کسی بدبخت سے ایسی کوئی حرکت سرزد ہو بھی گئی، اول تو نہیں ہوئی ہوتی، لیکن میڈیا کے ذریعے اگر کوئی حرکت ہوئی اس کی اتنی تشہیر کی جاتی ہے، اتنی تشہیر کی جاتی ہے تاکہ دین کو، دینداروں کو، صلحاء کو بدنام کیا جائے، اور وہاں بڑے بڑے واقعات ہو جائیں گے لیکن اسے گویا کہ تنکے کی طرح چھپا دیا جائے گا، اور یہاں تنکے جیسا واقعہ ہوگا، رائی کے دانے جیسا پہاڑ کی طرح اسے دکھایا جائے گا۔ تو بہرحال نیک لوگوں کے کردار کو مسخ کریں گے، جو ملک اور ملت کا وفادار، دین اور مذہب کا پابند ہوگا اس کے کردار کو مسخ کیا جائے گا، جو اس سے جتنا دور آزاد ہوگا اسے اچھا کر کے پیش کیا جائے گا۔ آخری اور 25ویں بات، آئے دن قرآن کریم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی احکامات کو استہزاء کر کے لوگوں کے ایمان کو جانچا جائے گا۔ 25ویں چیز کیا ہے؟ قرآن کریم کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسلامی احکامات کا مذاق اڑا کر دیکھا جائے گا مسلمان کا ایمان کتنا باقی ہے۔ آپ دیکھیں معاذ اللہ، گزشتہ سال کی بات ہے، اخبارات میں پڑھا کہ ایک یہودی بدبخت نے سب کے سامنے سرعام قرآن کریم کو جلایا۔ کیوبا کی جیلوں کے اندر کیا ہوا ہے، وہاں کی جب آپ تاریخ پڑھیں گے کہ وہاں کتنا ظلم و ستم ہوا، کہ وہاں معاذ اللہ ان کو تکلیف دینے کے لیے مجاہدین کو ان کے سامنے قرآن کریم پر کبھی غلاظت ڈالی جاتی، کبھی اس پہ بول و براز کیا جاتا، اور کبھی اسے نالیوں میں پھینک دیا جاتا، کبھی معاذ اللہ اوراق پھاڑے جاتے۔ آئے دن اس قسم کے استہزاء کے واقعات، آئے دن دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، کبھی معاذ اللہ حضور کے کارٹون بنا دیے جاتے ہیں۔ آج سے 5 سال قبل ڈنمارک نے حرکت کی، گزشتہ سال دیکھیں فرانس نے کی، ہر سال یہ ہو رہا ہے۔ آج تک مسلمان نے کبھی نہیں کیا، آج کسی مسلمان نے کبھی عیسیٰ علیہ السلام کی معاذ اللہ کبھی کسی نے کارٹون بنایا؟ حالانکہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے، یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے، آج تک کسی نے انجیل کی بے حرمتی نہیں کی، باوجود یہ کہ انجیل اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے، تورات اپنی اصلی حالت میں نہیں، لیکن مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کا اسی طرح احترام کرتے ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ موسیٰ علیہ السلام مسلمان اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے محبت، دیگر انبیاء علیہ السلام سے محبت۔ تو یہ آئے دن پیغمبر علیہ السلام کا مذاق کرنا، آپ کے کارٹون بنانا، آپ کے بارے میں ویڈیو فلمیں اور اس طرح کا کلچر بنا کر عام کرنا، اسی طرح شریعت کے احکامات کا مذاق، کبھی حضور کے لباس کا، کبھی داڑھی کا، کبھی کرتے کا، کبھی پردے کا، اس طرح کا مذاق کر کے وہ دیکھتے ہیں ان میں ایمان کتنا یہ لوگ اس چیز کو فروغ دے رہے ہیں، کتنا اس کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں، کتنی آواز اٹھا رہے ہیں۔ ہر سال کے بعد آپ دیکھو گے اس طرح کا فتنہ آئے گا، ہر اگلے سال دوبارہ ایسی حرکت ہوگی۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ مسلمانوں کا ایمان جانچنا چاہتے ہیں۔ مسلم حکمرانوں میں کتنی ایمانی حمیت ہے، مسلمان ملکوں میں کتنی ایمانی حمیت موجود ہے۔ یہ 25 میں نے وہ سازشیں عرض کی ہیں کہ جو دجال کے آنے سے پہلے یہود و نصارہ اور ان کے متبعین اس کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دجال سے اور ان سازشوں سے حفاظت فرمائے۔